السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسماء کنایات کے بارے گفتگو شروع کی تھی، جن میں 5 باتیں تھیں، ان میں سے 3 باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسری اور چوتھی بات کو ذکر کر لیں گے۔ تیسری بات ہے اسماء کنایات کی ترکیب، اور چوتھی بات، پانچویں بات، اسماء کنایات کے قواعد۔ اسماء کنایت کی ترکیب میں سے، اسماء کنایت میں سے کم استفہامیہ اور کم خبریہ اور کعین کی ترکیب، پھر اس کے بعد ہے کذا کی ترکیب۔ کم استفہامیہ، کم خبریہ اور کعین، ان کو دیکھیں گے، ان اسماء کو دیکھیں گے کہ ان کی طرف کوئی اسم مضاف ہے یا ان پر حرف جر داخل ہے، یا اس پر حرف جر داخل نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف کوئی اسم مضاف ہو یا ان پر حرف جر داخل ہو تو یہ محلاً مجرور ہوں گے۔ یہ دونوں تینوں، کم استفہامیہ، کم خبریہ، کعین، اگر اس پر حرف جر داخل ہو یا اس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو یہ محلاً مجرور ہوں گے۔ جیسے بکم درہمن یا بکم درہمن یا درہمن، کم استفہامیہ یا کم خبریہ اشتریت، تو یہ محلاً مجرور ہے اور یہ اس کا تمیز ہے۔ اور اگر اس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو، کم استفہامیہ یا کم خبریہ کعین کی طرف کوئی اسم مضاف ہو، جیسے غلامکم، غلامکم رجل عندک، غلامکم رجل عندک، تو پھر یہ مبتدا بنے گا اور یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ اگر ان پر حرف جر داخل نہیں ہے یا ان کی طرف کوئی اسم مضاف نہیں ہے تو پھر اس کے مابعد کو دیکھیں گے کہ اسم ہے یا فعل۔ اگر اس کے بعد اسم ہو تو پھر اس کی تمیز کو دیکھیں گے، ظرف ہے یا غیر ظرف۔ اگر ظرف ہو تو یہ اسماء بمعنی تمیز کے خبر مقدم بنیں گے اور مابعد اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا، جیسے کم یومن سفرک، کم یومن سفرک، اس کے بعد اسم ہے اور ظرف ہے تو یہ ممیز تمیز خبر مقدم اور مابعد اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا، کم یومن سفرک، سفرک۔ اور اگر تمیز جو ہے وہ غیر ظرف ہو تو پھر وہ مبتدا اور مبتدا و خبر بنیں گے، جیسے کم رجلا عندک، کم رجلا عندک۔ اگر اس کے تمیز جو ہے وہ ظرف تھا تو پھر وہ ممیز تمیز یہ خبر مقدم اور مابعد والا اسم مبتدا مؤخر بنے گا۔ اگر اس کے تمیز جو ہے وہ ظرف نہیں تھا تو پھر یہ مبتدا و خبر بنیں گے، یہ ممیز تمیز مبتدا اور یہ خبر بنے گا۔ اگر ان کے بعد فعل ہو تو پھر دیکھیں گے کہ فعل نے ان اسماء سے اعراض کیا ہے یا نہیں، یعنی فعل نے ان کی ضمیر یا ان کے متعلق میں عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر اعراض کیا ہو تو یہ اسماء مبتدا اور مابعد ان کے خبر بنیں گے، جیسے کم رجلا ضربتہ یا کم رجلا ضربتہ یا کم رجلا ضربتہ غلامہ، مثال کے طور پر کم رجلا ضربتہ، کم رجلا ضربت غلامہ، کم رجلا ضربتہ یا کم رجلا ضربت غلامہ۔ اور اگر اس اعراض نہ کیا ہو بلکہ اس کی طرف محتاج ہو، یعنی اس کے ساتھ متعلق تھا، پھر منصوب ہوگا اور نصب کا دار و مدار اس پر تمیز پر ہوگا، یعنی اگر تمیز ظرف ہو تو وہ مفعول فیہ بنے گا، جیسے کم یومن سفرک۔ اگر تمیز مصدر تھا تو پھر مفعول مطلق بنے گا، جیسے کم ضربتن ضربتہ، کم ضربتن یا کم ضربتن ضربتہ۔ اور ان دونوں کے علاوہ تو پھر وہ مفعول بہ بنیں گے، جیسے کم غلاما اشتریت وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ قضا کی ترکیبی حیثیت ہے۔ قضا کو دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اسم ہے یا فعل ہے۔ اگر اس سے پہلے اسم ہو تو دیکھیں گے کہ ظرف ہے یا غیر ظرف۔ اگر ظرف ہو تو پھر خبر مقدم اور مابعد اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا، جیسے عندی کذا کذا درہما یا عندی کذا درہما۔ اور اگر غیر ظرف ہو تو پھر مبتدا و خبر بنیں گے، جیسے المسلمون کذا رجلا۔ اور اگر اس سے پہلے فعل ہو
تو فعل مجهول ہوگا یا فعل معلوم. اگر فعل مجهول ہو تو یہ اس کے لیے نائب فاعل بنیں گے، جیسے اکرم کذا رجلا. اور اگر فعل معلوم ہو تو اس کے لیے فاعل ذکر ہوگا یا نہیں. اگر فاعل ذکر ہو تو یہ اس کے لیے فاعل بنے گا، جیسے جاء کذا رجلا. اور اگر فاعل ذکر ہو تو پھر یہ منصوب ہوگا، اور نصب کا دار و مدار پھر تمیز پر ہوگا. تمیز کا مطلب یعنی اگر تمیز ظرف ہو تو پھر مفعول به بنے گا، جیسے صمت کذا یوما. اگر مصدر ہو تو پھر مفعول مطلق بنے گا، جیسے ضربت کذا ضربتا. اور ان کے علاوہ مفعول به بنے گا، جیسے اشتریت کذا قلما. یہ آسان ہے. پھر اس کے بعد آخری بات جو ہے قواعد اسماء کنایت. اسماء کنایت کے قواعد یہ ہے کہ کبھی کبھار کم اور اس کے تمیز کے درمیان فاصلہ آتا ہے. کم اور اس کے درمیان اس کے تمیز کے درمیان فاصلہ آتا ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے یہ تین چیزوں سے آتا ہے: ظرف کے ساتھ ہو، جار مجرور کے ساتھ ہو، یا فعل متعدی کے ساتھ ہو. ظرف کے ساتھ جیسے یعنی کم اور اس کے تمیز کے درمیان ظرف کے ساتھ فاصلہ آیا ہو، جیسے کم عندک رجلا. ظرف کے ساتھ اس کا اور تمیز کے درمیان فاصلہ آیا ہے ظرف کے ساتھ. اور جار مجرور کے ساتھ فاصلہ آیا ہو، جیسے کم فی دارک مالا. کم فی دارک مالا. کم اور اس کے تمیز کے درمیان فاصلہ جار مجرور کے ساتھ آیا ہے، اور فاصلہ جو ہے وہ فعل متعدی کے ساتھ آیا ہو، جیسے کم اشتریت من عبید. کم اشتریت من عبید. تو فعل کے ساتھ اس کے درمیان فاصلہ آیا ہے. یہ کم اور اس کے تمیز کے درمیان فاصلہ کی تفصیل تھی. اس کے بعد ہے اگر دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ علامہ رضی نے لکھا ہے کہ کم کی تمیز جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوگی، لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ کبھی کبھی معرفہ بھی آ سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کم اہلکنا من القرون. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کم استفہامیہ و خبریہ کی تمیز محذوف ہوگی جب اس کے حذف پر کوئی قرینہ موجود ہو. کم استفہامیہ کی مثال جیسے کم مالک، یعنی کم درہمن مالک. کم درہمن مالک، جیسے مثلا کم مالک. تو یہاں اس پر قرینہ جو ہے یہ اسم مرفوع جو ہے اس پر قرینہ ہے کہ یہاں اس کا تمیز جو ہے یہ محذوف ہے، یعنی کم مالن یہاں محذوف ہے. اور کم خبریہ کی مثال کم ضربت ای کم ضربتن، یا کم ضربتن ضربت. چوتھا قاعدہ یہ ہے کذا کی کہ کذا ہمیشہ تکرار اور عطف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے جاءنی کذا و کذا رجلا، یعنی تکرار اور عطف کے ساتھ. اور کبھی تکرار بغیر عطف کے ساتھ، جیسے جاءنی کذا کذا رجلا. اور کبھی بغیر تکرار کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے جاءنی کذا رجلا. اور کبھی اس پر ہائے تنبیہ بھی داخل ہوتی ہے جب کوئی خاص کیفیت بتلانی مقصود ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے ہکذا نبعث یوم القیامہ. پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ کعین کی تمیز پر کبھی من جارہ بیانیہ داخل ہوتا ہے تو یہ اس وقت مجرور ہوگی، اور جب من داخل نہ ہو تو منصوب ہوگی. اسی طرح قرآن مجید میں اکثر جگہ جو ہے اس کی تمیز پر من بیانیہ جارہ داخل ہے، جیسے کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، کأی ترى من صامت لک معجب وغیرہ. اور آخری قاعدہ یہ ہے کیتا اور دیتا یہ عامل نہیں بنتے اور تکرار مع عطف کے ساتھ مستعمل ہوں گے، جیسے قال فلان کیتا و کیتا، یا وقلت له کیتا و زیتا وغیرہ. جزاکم اللہ خیرا.